الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بارگاہ رسالت میں نہایت ادب محبت کے ساتھ درود پاک کا ہدیہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورہ مدثر بھی مکی صورت ہے، آیات اس کی 56 ہیں اور رکوع اس کے سورہ مدثر کے رکوع 2 ہیں۔ حضرت جابر سے مروی ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں کوہ ہرا میں تھا کہ مجھے ندا کی گئی، یا محمد انک رسول اللہ۔ کیا کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بے شک اللہ کے رسول ہیں۔ نزول قرآن کی ابتدا اقرا بسم ربک الذی خلق 5 آیتوں سے ہوئی، پھر ایک عرصے تک نزول وحی کا سلسلہ جو تھا حکمت خداوندی کے تحت بند رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلام الہی کی لذت سے آشنا ہو چکے تھے، اس لیے دوبارہ وحی کے لیے بےتاب رہنے لگے۔ جب آپ کے شوق میں شدت بڑھ گئی تو آپ ایک روز غار ہرا سے واپس تشریف لا رہے تھے کہ اچانک آپ نے آسمان کی فضاؤں میں اسی فرشتے کو کرسی پر بیٹھے دیکھا جو پہلی وحی لے کر آیا تھا۔ آپ گھر پہنچے تو آپ نے فرمایا مجھے چادر اڑا دو۔ اس موقع پر سورت کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں کہ اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے، یا ایھا المدثر، اب آپ کے کام کا وقت ہے، ایک اہم ذمہ داری آپ کے حوالے کی گئی، اٹھیں اور اپنی قوم کو خبردار کریں۔ یہ دوسری وحی۔ ولید بن مغیرہ کا نام لیے بغیر اس کی بدخصالی کا تذکرہ کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، محض لوگوں کے ڈر کی وجہ سے اور اپنی سرداری کو قائم رکھنے کے لیے میرے نبی پر ساحری اور جادوگری کی تہمت باندھتا ہے۔ جب یہ دوزخ میں داخل کیا جائے گا تو وہ اس کی پسلیوں کو باہم بھینچ کے رکھ دے گی۔ کچھ حالات دوزخ اور دوزخیوں کے بیان ہوتے ہیں، پھر جنتیوں اور دوزخیوں کی گفتگو کا تذکرہ۔ جنتی دوزخیوں سے پوچھیں گے تم اس جگہ کیسے پہنچے تو وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ آخر میں بتایا گیا یہ قرآن تو عام نصیحت ہے جو سب کے لیے عام ہے، جس کا جی چاہے قبول کرے۔ جو شخص تقوی کا راستہ اختیار کرے گا، خدا ترسی کی روش کو اپنائے گا، اللہ اسے معاف فرما دے گا، خواہ وہ پہلے کتنی ہی نافرمانیاں کر چکا ہو۔ اب اس کی سورہ مدثر کی اہم آیتوں کی طرف۔ آیت نمبر 1، یا ایھا المدثر، ہے چادر اوڑھنے والے، یعنی یہاں مزمل کا مطلب ہے کھڑے ہو کر چادر اوڑھنا اور مدثر کا مطلب ہے لیٹ کر چادر اوڑھنا، تو اے چادر اوڑھنے والے۔ آیت نمبر 2، کھڑے ہو جائیے اور پھر ڈر سنائیے، کہا اٹھ جائیے اور ڈر سنائیے۔ آیت نمبر 3، اپنے رب کی بڑائی بولو، کیونکہ رب کی تسبیح بولنے میں جو ہے وہ کیا ہے، کام آسان ہوتا ہے اس کے ذکر میں۔ اور پھر کہا جا رہا آیت نمبر 4، اپنے کپڑوں کو پاک رکھو۔ اچھا، اب کپڑوں کی پاکیزگی کیا ہے، اس کی جاننے کے لیے ہم شیخ ابو الحسن علی شاذلی مغربی کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے خواب میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ آپ نے فرمایا اے علی، اپنے کپڑے میل کچیل سے پاک رکھ۔ میں نے عرض کی کیا میرے کپڑے کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا میرے کپڑے کیا ہیں؟ فرمایا کہ حق تعالیٰ نے تجھے 5 خلعت پہنائے ہیں۔ 5 خلعت جو اوپر کے لباس کے اوپر سے ایک اور پوشاک پہنی جاتی ہے جسے جبہ یا اس طرح کہتے ہیں، کہ وہ خلعت پہنائے ہیں۔ ایک خلعت محبت، دوسرا خلعت معرفت، تیسرا خلعت توحید، چوتھا خلعت ایمان اور 5واں خلعت اسلام۔ تو یہ اپنے لباس یعنی محبت، معرفت اللہ تک رسائی، اللہ سے لو لگانا، توحید عقیدہ توحید، اللہ کی وحدانیت، ایمان لانا، اور اسلام
کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ یہ 5 خلعتیں ہیں پہننی ہوں گی، تو کہا مجھے 5 خلعتیں پہنائی ہیں۔ اور پھر آیت نمبر 27 کی طرف چلیں گے، کیونکہ مضامین اب ویسے ہی ہیں جو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، تو ہم 27، 28، 29 اور 30 یہ آیات ہیں۔ 27 اللہ فرما رہا ہے، اور تم کیا جانو مسخر کیا ہے۔ قیام آگے، ہاں تم کیا جانو کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا آیت نمبر 27 سقر کیا ہے، کہ سقر کیا ہے، تم کیا جانو۔ سقر کا ذکر آ رہا ہے کہ سا اسلی ہی سقر، اور کوئی دم جاتا ہے کہ ہم اسے دوزخ میں دھسائیں گے۔ اور وما ادراک ما سقر، تم کیا جانو کہ وہ دوزخ کیا ہے، نہ چھوڑے گی نہ لگی رکھے گی، آدمی کی کھال اتار لیتی ہے، لواحت للبشر، آدمی کی کھال اتار لیتی ہے، نہ باقی رکھے گی نہ چھوڑے گی۔ یعنی ایسی آگ جس میں انسان جھلستا جائے گا، لیکن یہ نہیں ایک ہوتا ہے نا جل کے ختم ہو گیا، راکھ بن گیا، کہا نہیں، نہ باقی رکھے گی نہ چھوڑے گی بھی نہیں اور باقی بھی نہیں رکھے گی۔ اور جھلسا دینے والی 29 جھلسا دینے والی چہروں کو جو ہے جھلسا دے گی یہ آگ جو ہوگی۔ اور آیت نمبر 30 میں کیا کہا جا رہا ہے، اس پر 19 داروغہ ہیں، 19 داروغہ، 19 داروغہ ہیں اس پر۔ اور کیا کہا جا رہا ہے، اب ابن عباس فرماتے ہیں کہ سقر دوزخ کا چھٹا طبقہ ہے، دوزخ کا چھٹا، 7واں طبقہ سب سے نیچے اور سقر چھٹا طبقہ ہے۔ تو ابو جہل نے جب یہ آیت سنی تو بولا، اے گروہ قریش، دوزخ کے 19 فرشتے ہیں، کیا تم میں سے 10 آدمی ان میں سے ایک فرشتے کو دفع نہ کر سکیں گے؟ ابو الاسد بن کالدہ بولا کہ 17، یہ پہلوان تھا ابو الاسد، اس نے کہا کہ 17 کو تو میں کافی ہوں، 10 کو پیٹھ سے اور 7 کو پیٹ سے، اور باقی 2 کو تم کفایت کرنا میری، یعنی 2 کے لیے تم میری مدد کرنا، 17 کے لیے تو میں اکیلا ہی کافی ہوں کیونکہ میں تو پہلوان ہوں۔ تو لیکن کہا جاتا ہے کہ دوزخ کا ایک فرشتے میں اتنی طاقت ہے کہ وہ 70,000 کافروں کو دوزخ کے جس حصے میں چاہے پھینک سکتا ہے، 70,000 کافروں کو ایٹ اے ٹائم، ایک ہی وقت میں دوزخ کے جس حصے میں، 7ویں حصے میں، نیچے، اوپر، سائڈ پر، کہیں بھی پھینکنا چاہے وہ پھینک سکتا ہے۔ آیت نمبر 38 ہر جان جو کچھ کمایا اس میں گروی ہے، کیا کہا جا رہا ہے آیت نمبر 38 میں، ہر جان اس نے جو کچھ کمایا ہے وہ اس میں گروی ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ جان اس میں گروی ہے۔ یعنی اس کی جان اس میں گروی، اگر نیک عمل کرے گی تو نیک اس کو مقام اچھا ملے گا، اگر برے عمل کرے گی تو اس کو بری جگہ پہ ڈالا جائے گا، تو ہر جان اپنے عملوں کے عوض گروی ہے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصدق اللہ العظیم۔